ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج اس کی 12 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ باقی کس تاریخ کو ہوئی ہے اس میں محدثین اور سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ 8 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کے بارے میں تو بڑے مستند اقوال ہیں۔ 12 ربیع الاول کے بارے میں کوئی ایسا مستند قول جس کے اوپر اجماع ہو محدثین اور سیرت نگاروں کا ہر دور کے اندر، وہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ اس مہینے میں ہوئی ہے اور سوموار کے دن ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے، اب تو ریورس کیلنڈر میں جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تو جن لوگوں نے یہ حساب لگایا ہے کہ اس سال میں جو آپ کی پیدائش کا سال ہے، اس سال کے ربیع الاول میں سوموار کا دن 12 کو نہیں آیا کہیں بھی، 12 تاریخ ہے۔ لیکن بہرحال 12 کے اقوال بھی ہیں، اگرچہ کمزور ہیں لیکن ہیں۔ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دنیا سے آپ کی رخصتی بھی اسی مہینے ہوئی ہے۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن دنیا سے آپ کی رخصتی کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے، اور بالاتفاق وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ پھر اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ علماء جن کو اللہ جل شانہ نے قرآن اور سنت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق دیا ہے، ان کو اس بات میں اشکال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات اور آپ سے تعلق اور محبت کے بیان کے لیے کسی مہینے یا کسی تاریخ کو خاص کر دیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہر دن اور ہر سال کا ہر مہینہ اور ہر روز ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کے بیان کے لیے۔ اور اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ اس کا اصل رواج دنیائے عیسائیت نے ڈالا تھا، چونکہ وہ اپنے نبی کی باقی چیزوں سے محروم ہو گئے تھے، ایک علامتی اور رسمی تعلق رکھنا چاہتے تھے نبی سے، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو ایک تاریخ انہوں نے 25 دسمبر کی متعین کر رکھی ہے کہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہوگا،
باقی سال کے 364 دن جو ہیں ان کی زندگیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان سے محبت، ان سے تعلق، اس محبت اور تعلق کے تقاضے یہ نہیں ہوتے. تو یقین، اور دوسری بات اس میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبت کے اظہار اور اس کے طور طریقے اگر سیکھنے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا معیار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کیا دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق سے زیادہ محبت ہے، یا مجھے عمر فاروق سے زیادہ محبت ہے، یا مجھے عثمان غنی سے زیادہ محبت ہے، یا مجھے علی یا مرتضیٰ سے زیادہ محبت ہے، یا مجھے حضرات حسنین کریمین سے زیادہ محبت ہے، یا اہل بیت سے زیادہ محبت ہے؟ پورا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، قرآن و سنت کا کوئی چیز مبہم نہیں ہے. تو کہیں ہمیں احادیث کی تمام کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا کہ حضرات صحابہ نے ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں کوئی خصوصی مجالس کا انعقاد کیا. ہمارے سامنے کوئی روایت نہیں، اگر ہے تو ہمیں دکھا دیجئے. یا اس قسم کا اہتمام کیا ہو جو آج ہمارے معاشرے نے شروع کیا ہے، چراغان کرنا اور بتیاں جلانا اور مختلف رستے سجانا. یہ چیزیں چونکہ دین سمجھی جاتی ہیں اس لیے اس کو سرت، اگر یہ دین نہ ہو، دین سے باہر ہو، تو پھر تو ہم کہتے ہیں انتظامی چیزیں. لیکن اگر اس کو کوئی دین سمجھ کر کیا جائے گا تو اس کی شریعت سے دلیل چاہیے ہوگی. آخر دین ہے نا، کوئی میرے اور آپ کی مرضی کی چیز تو نہیں کہ جو آپ کے دل میں آئے آپ وہ کریں، جو میرے دل میں آئے میں وہ کروں. آخر اللہ پاک نے قرآن و سنت کس لیے اتارا ہے؟ اور پھر یہ چیزیں اسی لیے بڑھتی ہیں. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور دنیا سے رخصتی کے حساب سے اس مہینے کو جو مناسبت ہے، تو اس میں اصل گفتگو اس بات پر کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اونچے مقامات اور درجات دے کر اپنا حبیب اور اپنا محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا کس لیے تھا. اصل بنیادی بات تو یہ چیز ہے کہ آپ تشریف کس لیے لائے تھے، اور اللہ جل شانہ نے یہ منصب نبوت اور رسالت اور اپنی محبت اور اپنا حبیب بنانے کی اتنی بڑی چیز کہ کائنات کی تمام مخلوقات میں انسانوں کو شرف عطا فرمایا، انسانوں کے اندر انبیاء کو، اور پھر انبیاء میں آپ کو سید الانبیاء جو بنایا، اس کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اور یہ ہم اس بات پہ غور و فکر ضرور کریں کہ جن وجوہات کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، جو آپ کی کیا منصب کی جو ذمہ داریاں تھیں، اس کے ساتھ میرے اور آپ کے تعلق کی نوعیت کتنی ہے. اس تعلق کو اگر ہم پہچانیں گے تو پھر ہمیں حقیقی طور پر سمجھ میں آئے گا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں تو اس نسبت اور اس تعلق کی ہم نے کتنی لاج رکھی ہے. اس لیے آج میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے قرآن پاک کی 3 آیتوں کا انتخاب کیا، اور ان تینوں آیتوں کا براہ راست تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی کسی کو مسرت ہو اور خوشی ہو، جو یقیناً ہر مسلمان کو ہوگی، اور اس کے لیے ابھی قرآن کے الفاظ آپ سنیں اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے، تو وہ لا محالہ اس طرف بھی غور کرے گا، اور یہی عملیت پسندی یہی ہے. اور حضرات صحابہ کا طریقہ بھی یہی ہے، اپنے زمانے کے اندر بزرگان دین کا طریقہ بھی یہی رہا ہے. پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر احسان عظیم کیا. من کہتے ہیں احسان کو، مہربانی کو.
ہم نے بہت بڑی مہربانی کی علی المؤمنین، ایمان لانے والوں پر۔ اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن جس نے آپ کی آمد کی قدر ہی نہ کی، جو آپ پر ایمان ہی نہ لایا، تو اس کو اس اتنی بڑی رحمت سے کیا فائدہ پہنچا؟ جس نے آپ کا انکار کیا، جس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں پر یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن تو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر اس کے ہدایت ہونے کا فائدہ متقین اٹھاتے ہیں۔ اس سے یہاں پر بھی فرمایا کہ رسول، یوں تو دوسری جگہ کہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ ہمارا یہ احسان اور ہمارا یہ انعام خاص طور پر ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس احسان کا کوئی فائدہ اٹھایا، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پہلی بات یہ کہی اللہ نے کہ ہم نے اٹھایا نبی، برپا کیا، بھیجا نبی، من انفسہم، انہی میں سے۔ من انفسہم کا مطلب کیا؟ انہی میں سے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان میں سے، نبی انسان ہوتا ہے، نوع انسانی میں سے بھیجا جاتا ہے، بشر ہوتا ہے نبی۔ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ من انفسہم، کہ تم لوگوں ہی میں سے، ان کا ایک نسب ہے، ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہے، ابراہیم ان کے پردادا ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کے پردادا ہیں، اور پھر تو یہ ظاہر بات ہے کہ نوع انسانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبی پیغام ہی بھیجنا تھا، یہ نبی فرشتوں میں سے بھی ہو سکتا تھا، یہ نبی جنات میں سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی انسانوں میں سے بھیجا۔ یہ انسانوں کے، اگر فرض کیجیے آپ تصور کریں، اگر نبی جنات میں سے ہوتا یا نبی فرشتوں میں سے ہوتا تو آج ہم لوگ سب سے بڑا عذر یہ کرتے کہ ہم اس کی پیروی کیسے کریں، وہ تو جن تھے، وہ تو فرشتہ تھا، اس کی تو انسانوں جیسے مسائل ہی نہیں تھے، اس کا تو جسم ہی نہیں تھا، اس کا تو گوشت پوست ہی نہیں تھا، اس میں تو خون ہی نہیں دوڑتا تھا، اس کے اندر تو دل ہی نہیں تھا، کیونکہ جنات میں اور فرشتوں کی ہماری جیسا ان کی باڈی کیمسٹری تو نہیں ہوتی، ہماری طرح کہ ان کی جسمانیت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا نے یہ نہیں کیا، بعث من انفسہم، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہارے ہی میں سے، انسانوں میں سے ہم نے بھیجا۔ اور پھر پوچھا کس لیے بھیجا، کرے گا کیا نبی؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے لوگوں کو۔ نبی کی آیات پڑھنے میں اور کسی قاری صاحب کی آیات پڑھنے میں فرق ہوتا ہے۔ حضرات قرائے کرام قرآن کو خوش الحانی سے پڑھتے ہیں اور ہم سب لطف اٹھاتے ہیں۔ نبی دو تین طریقے سے اللہ کی آیتیں پڑھ، سب سے پہلے لفظ آیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ آیت کا مطلب ہے دلیل اور حجت، اور قرآن کے ہر جملے کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا ہر جملہ دلیل ہے اور حجت ہے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن اور دین کی تمام ضروریات پر۔ اس لیے قرآن کے جو جملے ہیں، جو سینٹنسز ہیں، ان میں سے ایک ایک کو آیت کہتے ہیں، ہم آیت قرآنی کہتے ہیں، اس کی جمع آیات ہے۔ اللہ جل شانہ کی جو کائنات میں نشانیاں ہیں، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر، جنت کے اندر دیکھیں گے جنتی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن وہ ان آنکھوں سے نہیں ہوگا، ان آنکھوں سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان آنکھوں کو ایک خاص ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے کسی بندے کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ جل شانہ کسی ڈائریکشن میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جسم تو ہے نہیں کہ وہ کسی خاص سمت کے اندر ہو۔ یہ جو ہم آسمانوں کی جانب انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ تو ہم اس کی ویسے بلندی کے بیان، اونچائی، معنوی جس کو کہنا چاہیے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی آسمانوں میں تو نہیں۔ اور یہ ویسے بھی جدھر میں نے انگلی اٹھائی ہے، اگر آپ کبھی دنیا کو غور کریں تو دنیا تو ایک یوں گلوب ہے، اور جو جگہ میں اس وقت جہاں پر ہوں، میرے لیے جو چیز آسمان ہے، وہ اسی گلوب میں جو لوگ نیچے ہیں ان کے لیے تو وہ اونچائی نہیں ہے۔ پھر زمین و آسمان خود فانی ہے، آسمان ختم ہو جائے گا قیامت کے دن، تو جب آئے گا تو آسمان تو نہیں رہے گا۔ تو اللہ جل شانہ کسی کو کسی فانی جگہ کے ساتھ کیسے نسبت ہو سکتی ہے جس میں باقی نہیں رہنا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بلندی کے، جیسے ہم کسی آدمی کے بارے میں کہتے ہیں بڑا اونچا آدمی ہے،
تو اونچے آدمی کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کا قد اونچا ہے یا وہ کوئی 10ویں منزل پر بیٹھا ہوا ہے، مطلب یہ کہ اس کی شان اونچی ہے، اس کی بڑے مزاج اونچے ہیں، یا اس طرح اللہ جل شانہ کے لیے بھی جب بلندی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ کی شان اور مرتبت کے لیے ہوتا ہے، اس کا تعلق کسی خاص سمت کے ساتھ، کسی ڈائریکشن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر، تو اللہ کی عظمت کو جانچنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے خود اللہ جل شانہ نے جو ہمیں پیمانہ عطا فرمایا ہے وہ اپنی مخلوقات کا، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کی عظمت سے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ تو نبی جتنے بھی آتے ہیں دنیا کے اندر، وہ انسانوں کو اللہ جل شانہ کی یہ آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ ایک نبی کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اس ہر چیز سے، جس چیز سے بھی اللہ جل شانہ کی طرف، اللہ کی قدرت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہر موقع پر اللہ جل شانہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر بٹھاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اس نظر سے کائنات پر غور و فکر، اللہ کی آیات کے اندر تدبر و تفکر اور غور و فکر کا عادی ہو جاتا ہے، تو جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے جو اللہ کی عظمت پر دلالت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کتنی اونچی ذات ہے اور کتنی بڑی ذات ہے وہ، جو ان تمام پیدا کرنے والوں کے اندر سب سے اونچا پیدا کرنے والا ہے۔ تو تلاوت آیات میں یہ دونوں چیزیں داخل ہیں، نبی قرآن پڑھ کے بھی سنائے گا، اور نبی کائنات کی نشانیوں سے اللہ جل شانہ کا تعارف بھی کرائے گا۔ یہ پہلا کام ہے نبی کا جو قرآن بتاتا ہے۔ تلاوت آیات سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ہاں بعض لوگ جب زیادہ دانشور ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنا چاہیے اور یقیناً سمجھنا چاہیے، لیکن قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے۔ صریح احادیث اس کے اوپر موجود ہے کہ ایک انسان اگر تلاوت قرآن کرتا ہے، چاہے وہ اس کو نہیں سمجھتا، تب بھی اس کو ثواب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لفظ پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر حرف پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر لفظ الف لام میم کا انتخاب کیا ہے نیکیاں بتانے کے لیے، کیونکہ الف لام میم کا مطلب کسی کو نہیں پتا، یہ تو حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی تو بالتعین کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا لفظ الف لام میم آئے گا، الف لام میم پڑھنے والے کو ثواب ہوتا ہے، اور ہر حرف کے اوپر اس کو ثواب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا مطلب نہیں آنا چاہیے انسان کو، میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بات متوازن ہونی چاہیے۔ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی آپ بھرپور دعوت دیں، لوگوں کو پڑھائیں، سکھائیں، سمجھائیں، الحمدللہ ہم بھی پڑھاتے ہیں، لیکن یہ مت کہیں کہ صرف تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے، صرف تلاوت کرنے سے ثواب ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جو نہیں بھی سمجھتا اس کو ثواب ہوتا ہے، بلکہ حدیث شریف کے اندر تو آتا ہے کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ہوتا ہے، دوہرا ثواب ملتا ہے اس کو، ایک پڑھنے کا ملتا ہے، ایک اپنی مشقت کا ملتا ہے، جو اس نے اٹھائی ہے مشقت اس کو پڑھنے کے اندر۔ تو پہلی بات تلاوت آیات۔ دوسری فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی دوسرا کام یہ کرے گا کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ یہ 2 کام ہو گئے، یہ 4 کام کہے جاتے ہیں۔ اس کو منصب نبوت کے فرائض 4 گانا کہتے ہیں، کہ 4 وہ فرائض جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب نبوت کا تقاضا ہوتا ہے۔ آج کل آپ جس کو جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں، کسی کو کام جب آپ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جل شانہ کی جانب سے دیے جاتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ دوسری چیز کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ کتاب کس کو کہتے ہیں اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تعلیم نبی دیں گے۔ اور تلاوت آیات تو پہلے گزر گئی ہے، اسی سے بھی آپ سمجھ لیں کہ تعلیم کو تلاوت سے الگ کیا گیا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی قرآن کی تعلیم دے گا، الکتاب۔ تعلیم سے کیا مراد ہے اور تعلیم کو تلاوت سے الگ کیوں کیا گیا ہے؟ تلاوت آیات پہلے آ گیا، اب تعلیم کتاب آیا۔
تو تلاوت آیات اور تعلیم کتاب کے اندر یہ آج کا کی بیان تھوڑا سا اکیڈمک ہے اور اسی خیال سے ہے کہ اب ان آیتوں کو ذرا سمجھیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان الفاظ سے بتا سکوں، لیکن یہ بالکل ہمارے مقصد زندگی کی بنیاد ہیں یہ چیزیں، کہ ہم اس کو سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اللہ جل شانہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس لیے. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے، تعلیم کا مطلب صرف پڑھا دینا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بندہ آیا اور آپ نے اس کے سامنے کچھ چیزیں پڑھ دی. اس کے سامنے پڑھ دینے کو، کسی کے سامنے یا خود سے پڑھ دینے کو تلاوت کہتے ہیں عربی کے اندر. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس بات کو اس کے دل کے اندر اتارنے کے لیے، اس کے قلب میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کے وجود میں ایسے طریقے سے اتارنا کہ وہ جہاں جا کر اس کے دل میں بھی جگہ پکڑے، اس کے دماغ میں بھی جگہ پکڑے اور اس کے اعضاء سے پھر اس تعلیم کا اظہار ہو. اس کو تعلیم کہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نصاب نہیں پورا کراتے تھے کہ یہ ہمارا کریکولم ہے، ہمارا سیلیبس ہے اور یہ ہم نے پڑھا دیا جس طرح ہمارے اسکولوں کے اندر ہوتا ہے اور نبی کی تعلیمی کتاب ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان تعلیمات کو جو ان کو دی جاتی تھی، ان کے سامنے جو لوگ ہوتے تھے، جو مجمع ان کے سامنے ہوتا تھا، پچھلے نبیوں کے سامنے جو لوگ ہوتے تھے ان کو حواری کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ ہوتے تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں. ان کے رگ و پے کے اندر، ان کے رگ و ریشے کے اندر، ان کے قلب و جگر کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر اور ان کے وجود کے اندر اس تعلیم کو جاری و ساری کیا کرتے تھے. یہ تعلیم کتاب ہے. وہ لوگ چلتا پھرتا قرآن ہوتے تھے، آپ کی تعلیمات کا چلتا پھرتا مظہر ہوا کرتے تھے. اور پھر حکمت کو الگ کیا کتاب سے. کا تیسرا کام آپ کیا کریں گے؟ تعلیم حکمت کریں گے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کا ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تہ کی باتیں. تہ کی باتیں یعنی ایک ہے کسی تعلیم کا ظاہر، اس کا جو ظاہری مفہوم سمجھ کے اندر آتا ہے. ایک اس کے باطنی اسرار ہوتے ہیں، اس کے اندر مزید تفصیلات ہوتی ہیں. اسی لیے بہت سے مفسرین حکمت سے احادیث شریفہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ پھر اللہ جل شانہ نے تو قرآن پاک ایک اختصار کے ساتھ 6,600 جملوں کے اندر سمیٹ دیا ہے. اس کی تفصیلات، اس کے مزید اسرار، اس کے اندر جو مزید فوائد ہیں، ہر زمانے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا، ہر قسم کے مسائل کو اس سے حاصل کرنا، یہ ساری چیز حکمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت بھی سکھائی. اور واقعی وہ ایسی حکمت ہے، آپ کبھی تفاسیر اٹھائیں اور حضرات صحابہ کی جو تفاسیر ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جب یہ قرآن کی آیات پر ان کی جو کمنٹری ہوتی ہے، ان کی جو اس پہ تبصرہ یا تفسیر ہوتی ہے، جو بڑی تفاسیر کے اندر موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تعلیم حکمت کس کو کہتے ہیں. وہ جملہ، اس آیت کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا پہلے سے، اس کی بہت ساری تفاسیر بھی آپ نے دیکھ رکھی ہوں گی، لیکن ان حضرات کی تفاسیر اور یہ حضرات اس معنی اور مفہوم کو جس طرح بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے بعد ہر دور کے اندر مفسرین اور بڑے قرآن کے ماہرین، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ باقی حکمت ایک الگ سی چیز ہے جو اس کے ساتھ. اسی لیے جس آدمی کو کسی علم کا حقیقی معنوں کے اندر دیا گیا ہو، اس علم کی گہرائی دی گئی ہو، تو عربی کے اندر اس کو حکیم کہتے ہیں، جیسے لقمان کو حکیم کہتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب وہ حکیم کا لفظ کہیں اور چلا گیا ہے. وہ جو یونانی امراض کہتے ہیں، کیا طریقہ علاج، اس کے ماہرین کو حکیم کہتے ہیں. یہ پتہ نہیں کب اس طرف گیا یہ لفظ. اس لفظ کا جو قرآنی استعمال ہے اور جو شرعی استعمال ہے بالکل اور معنوں میں، اس کا دوائیوں کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. حکمت کچھ اور چیز ہے. اور اسی لیے اللہ کے ناموں کے اندر الحکیم آتا ہے کہ اللہ جل شانہ حکیم ہے. اس میں وہ تہ کی باتیں ہیں اور وہ گہرائیاں ہیں علوم کی جو اپیرنٹلی
سامنے سے دیکھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتی انسان کو، یعنی وہ اتنا ظاہر نہیں ہوتی کہ ہر بندہ سرسری انداز میں، وہ غور و فکر سے اور وہ تدبر سے اور اس کی تہ میں اترنے سے اس کے بعد ان چیزوں کے علوم انسان کے اوپر منکشف ہوتے ہیں۔ تیسرا کام نبی کا یہ تعلیم حکمت ہے، اور چوتھا کام اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نبی کیا کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیے کا ایک مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، اور تزکیے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کسی کو گروتھ دینا، نشو و نما دینا۔ تو دونوں مطلب ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اخلاق پیدا کیے، اور بہت ہم یہاں اپنے دروس کے اندر، جمعے کے خطبوں کے اندر اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اخلاقیات کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور اس میں کیا کیا چیز داخل ہے، اور اردو کے مفہوم سے عربی کے مفہوم کا جو فرق ہے اخلاق کا، اس پر بھی یہاں بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو نبی آ کر لوگوں کی یہ تربیت کرتے ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں، آپ بالکل اس کو ایک کسی آزاد مورخ کی نگاہ سے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جن پر اس نے اپنا وقت لگایا ہوتا ہے، جن کے لیے اس نے دعائیں مانگی ہوتی ہیں، جس کو نبی نے باقاعدہ ایک ایک چیز سمجھائی پڑھائی ہوتی ہے، وہ لوگ اس کے نتیجے میں یزکیہم کیا ہوتا ہے، تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ روح زمین کے اوپر ان سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں ہوتا، روح زمین کے اوپر ان سے زیادہ دیانتدار اور امانت دار کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ صابر اور شاکر کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ متوکل اور مومن کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ سخی اور اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مثالیں دنیا نے دیکھی ہیں، اور یہ اس تربیت تزکیے کا وَيُزَكِّيهِمْ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے شدید اختلاف رکھنے والے، حتیٰ کہ ان کو نہ ماننے والے لوگ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کے اوپر حملہ کیا خیبر کے اندر، خیبر کا مشہور مارکہ ہوا ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اندر مرحب کے سامنے آئے تھے، تو اس کے بعد وہ خیبر سے نکل کر اس کے قریب کچھ اور جگہیں تھیں، تو یہود نے شکست کھانے کے بعد آپ سے یہ گزارش کی کہ اگر آپ ہم کو ہماری زمینوں کے اوپر چھوڑ دیں تو ہم ان زمینوں کو کاشت کریں گے اور آپ کے ساتھ پیداوار کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ کاشت ہم کریں گے، جب پیداوار آ جائے گی تو نصف آپ کا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا، نصف ہمارا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو منظور کر لیا اور ان سے کہا کہ یہ کوئی دائمی معاہدہ نہیں ہے، کوئی مستقل معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ جب تک ہم چاہیں گے تو یہ معاہدہ رہے گا، جب ہم تمہیں بتا دیں گے کب یہ معاہدہ ختم ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجتے تھے کہ جب فصل کا وقت آتا تھا کہ جاؤ فصل کا اندازہ لگاؤ اور اس کی تقسیم کی نگرانی کرو اور دیکھو، اس کو تقسیم کرو، جو آدھا ہمارا حصہ ہے خود لے لو، جو آدھا یہودیوں کا حصہ ہے وہ ان کو دے دو۔ تو وہ صحابی تشریف لائے اور انہوں نے فصل کو تقسیم کیا، اور اس زمانے میں لوگوں کو پتہ تھا کہ جب فاتحین کسی علاقے کو قبضہ کر لیں اور ان کو جزیہ دینے والے، ان کو ٹیکس دینے والے جب ٹیکس دیتے ہیں یا جزیہ دیتے ہیں تو فاتحین کس طریقے سے اس کو وصول کرتے ہیں۔ فاتحوں کا طریقہ یہی تھا، اچھی اچھی چیز لے لینا، اس کو بالکل سمیٹ لینا، اور بری اور خراب چیز کو ان لوگوں کے لیے چھوڑ دینا۔ وہ مفتوح ہوتے تھے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے، شور شرابہ بھی نہیں کر سکتے تھے اس کے اوپر۔ تو وہ صحابی جب آئے تو انہوں نے اس غلے کو تقسیم کیا، اور ایسے کمال انصاف کے ساتھ تقسیم کیا کہ دونوں طرفیں بالکل برابر کرنے کے بعد یہود کو اختیار دیا، کہا تمہیں ان دونوں ڈھیریوں میں سے جون سی ڈھیری پسند ہے تم وہ لے لو، دوسری ہمارے لیے چھوڑ دو۔ ان یہودیوں کے الفاظ کیا ہیں؟ اس تقسیم کو دیکھ کر یہودی سردار کہتا ہے کہ یہی وہ عدل ہے جس کی بنیاد پر زمین و آسمان قائم ہے، کہ جس دن دنیا سے یہ عدل اٹھ گیا اللہ زمین و آسمان کو ختم فرما دے گا۔ صحابی نے جواب میں کہا کہ روح زمین کے اوپر مجھے تم سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں ہے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ پر بہتان باندھے، تم سے زیادہ مبغوض مجھے کوئی نہیں ہے، مگر اس بغض کا میں یہ تحمل نہیں کر سکتا کہ تمہارے ساتھ عدل نہ کروں۔ یہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی اور تمہیں تمہاری اس کے ساتھ نفرت اور عداوت
تمہیں اس بات پر نہ لے جائے کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عدل نہ کرو ان کے ساتھ، یا عدل کے پیمانے کو تم غیر متوازن کر دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب آپ سوچیں کہ جو لوگ ان یہودیوں کے ساتھ جن کے ساتھ ان کی براہ راست جنگیں ہوئی ہیں، جن یہودیوں نے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے، جن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی سازشیں کی ہیں، اسی جنگ کے اندر، اسی قلعے سے جس سے انہوں نے چکی کا پارٹ پھینکا، معروف صحابی کا اسے انتقال ہوا، یہ خون جن لوگوں کے جنہوں نے کیے ہیں اور جن کی سازشوں اور دشمنیوں کی طویل تاریخ ہے۔ احد کی جنگ بھی انہوں نے بھڑکائی تھی، اس کے بعد والی خندق کی جنگ بھی یہودیوں نے قریش مکہ کو یہ دعوت دے کر لاتے تھے اور یہاں لا کر صحابہ کے اوپر مسلط کر کے لڑائیاں کروایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ جن لوگوں کے عدل کا یہ معاملہ ہو، وہ آپس کے اندر عدل کے کیسے پیمانے ہوں گے؟ ان کے تزکیہ اس کو کہتے ہیں۔ وہ یزکیہم، یہ نبی کا کام ہوتا ہے کہ اس کی جماعت کا اس انداز میں تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے بتایا کہ نبی آ کر لوگوں کے اندر اس کی محنت کرتا ہے، اس کے اثرات لوگوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ ہماری دینی محنتوں کا رخ بھی یہ ہونا چاہیے اور ہماری دینی تعلیمات بھی یہ ہونی چاہیے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آج دین کے نام پر لوگوں کے سامنے جو چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور جس پر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی بہت زیادہ گہرا اور براہ راست تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری مذہبی قیادت کی بھی ناقبت اندیشی بھی ہے اور قدر بعض جگہوں کے اوپر جہالت بھی۔ لوگ یہ جو اصل قرآن کا پیغام ہے، جس کے نتیجے کے اندر ایک صالح معاشرہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر افراد پیدا ہوتے ہیں جن کی زندگیوں کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، آج اس کی بجائے ہم دین کے نام پر کیا کھیل تماشے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کیا پیغام ہے کسی کے لیے۔ ہم غور کریں اپنی ساری چیزوں پر کہ اس میں کسی اور کے لیے جو مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر ہوئے تھے، یہ جب صحابہ کی زندگی میں نظر آئی یہ چیزیں تو اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ دوسری آیت جو میں اس کے ساتھ وقت کی قلت کی وجہ سے بالکل اختصار کے ساتھ جوڑتا ہوں، اس میں تو اللہ جل شانہ نے بالکل واضح طریقے سے حضور کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، اور وہ آج حقیقت یہ ہے کہ اگر اس آیت کو آپ درد دل کے ساتھ پڑھیں تو آپ کا دل چیخ اٹھے گا کہ اس آیت کے ساتھ جتنا ظلم آج مسلمان کر رہے ہیں ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کو بھیجا، اور ایسے نہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا کہ اس حق کے سامنے کوئی اور چیز حق نہیں رہی، ان دونوں چیزوں کے ساتھ بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ لیظہر علی الدین کلہ، تاکہ دنیا میں رہن سہن کے، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے، دنیا کے اندر اعتقادات کے جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے طریقے مغلوب ہو جائیں اور نبی کا دین غالب ہو جائے۔ اس لیے بھیجا ہم نے کہ اب جو کچھ اس کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا دنیا کے اندر، اس کے نام لیوا جو کچھ بھی کریں گے وہ نبی کی بات کو غالب کرتے ہوئے کریں گے۔ نبی کی بات ان کے ہاں غالب نظر آئے گی ہر موقع کے اوپر، ان کی انفرادی زندگیوں کے اندر بھی، ان کی اجتماعی زندگیوں کے اندر بھی، ان کے تعلیمی اداروں کے اندر بھی، ان کی عدالتوں کے اندر بھی، ان کے بازاروں کے اندر بھی، ان کے گھروں کے اندر بھی، ان کی حکومتوں اور وزارتوں کے اندر بھی۔ جب نبی کے نام لیوا کہیں بیٹھے ہوں گے تو دنیا کو نظر آئے گا کہ یہاں نبی کی بات غالب ہے، یہاں نبی کی بات چلتی ہے، اس کے لائے ہوئے پیغام کو چلایا جا رہا ہے۔ کہ آج ہمارے ہاں یہی مناظر ہے؟ ہمارے شعبوں میں دیکھیں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے بینکوں میں، ہماری عدالتوں میں، ہماری وزارتوں میں، ہمارے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں کیا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند ہے کہ حضور کی بات غالب ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر فیصلے ہیں، آپ کی لائی ہوئی تربیت پر؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اور اس ظلم کے بعد بھی ہم صرف اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن آ گیا۔ کبھی اس آئینے میں تو دیکھیں کہ حضور کے ساتھ وفا کیا کی ہم نے، آپ کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، جس کا ہم سے مواخذہ ہوگا، جس کا ہم سے پوچھا جائے گا، ہر فرد سے اس کے منصب کے اعتبار سے پوچھا جائے گا، حکمرانوں سے سب سے زیادہ پوچھا جائے گا، اور کہ جن کو یہ امانت اللہ نے ان کے ہاتھ میں دی کہ وہ اس چیز کو جاری کرے، پھر ہر فرد سے اس کی جورسڈکشن کے اندر، اس کے دائرہ کار کے اندر، اس کے دائرہ اختیار کے اندر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ
تمہارے پاس جتنی طاقت تھی، جتنی قوت تھی، جتنا اختیار تھا، جو تمہارا دائرہ کار تھا، اس میں تم نے نبی کے دین کو کتنا غالب کیا۔ گھر ہمارے، دفاتر ہمارے کاروبار، ہماری فیکٹریاں، ہماری دکانیں، جو چیز ہمارے پاس ہو، کوئی منصب اگر اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تو اس میں یہ دوسرا کتنا واضح طریقے سے اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس مقصد کے لیے نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا۔ اور تیسری بات اس کے ساتھ جو میں چاہ رہا تھا کہ آج 3 آیتیں صرف میں آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ اس آیت پر ہم نے پورا جمعہ میں پڑھایا یہاں پر، اس لیے اس کا صرف ترجمہ کروں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے مسلمانوں نبی جو چیز تم کو دے اس کو لے لو، اور نبی جن چیزوں سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ، یہ پیمانہ ہے تمہارے لیے۔ ان 3 آیتوں کو میں آپ سے دردمندانہ یہ گزارش کرتا ہوں، ان 3 آیتوں پہ غور و فکر کریں خود بیٹھ کر تنہائیوں کے اندر۔ ایک یہ جو میں نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے جو اپنے احسان کا ذکر کیا ہے کہ میں نے نبی کو بھیجا۔ دوسرا کس لیے بھیجا، هو الذی، یہ تو نبی کا کام ہوا جو وہ آ کر کرتے ہیں، دوسرا اس کا مقصد ہوا، اور تیسرا ہدایت ہوئی کہ مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ نے ایک واضح ہدایت دے دی کہ جو کرو گے نبی سے پوچھ کر کرو گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اگر ظاہری حیات نہیں ہے، صحابہ کیسے کرتے تھے؟ ان کے زمانے میں تو چیزیں کمپائلڈ نہیں تھیں، قرآن پاک اس شکل کے اندر چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، مختلف چیزوں پر لکھا تھا، احادیث مبارکہ کچھ لکھی ہوئی تھی، کچھ سینوں کے اندر محفوظ تھی، لیکن صحابہ حضور سے پوچھ کر انہی آیتوں کو دیکھ کر ان سے چلتے تھے۔ آج ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ شکل کے اندر موجود ہے، بالکل محفوظ، جس میں کوئی کمی بیشی، کوئی رد، کوئی اور چیز اس میں نہیں ملی۔ قرآن یہ بعین ہی ایک زبر زیر کے ساتھ وہی قرآن ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ نسخہ قرآن پاک کا محفوظ ہے جس میں تلاوت کرتے ہوئے عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، اس میں عثمان غنی کے خون کے قطرے پڑے ہیں، اس قرآن میں اور آپ کے سامنے رکھے ہوئے قرآن میں کیا فرق ہے؟ بعین ہی وہ چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے، اس کتاب و سنت اور اس شریعت اور دین سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی چیز ہے، اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس سے پوچھیں کہ بحیثیت مسلمان کیا میرے لیے یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو 100 بار کیجئے، یہ اس وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ نبی نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے اور نبی کی عطا ہے، ضرور کیجئے، لیکن جہاں آپ کو پتہ قرآن و سنت بتائے کہ یہ کام مت کرو تو وہاں وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتا وہاں ہمارے قدم رک جائیں، ہم ٹھٹک کے رک جائیں اور ٹھہر جائیں، اور دل سے ہمارے یہ آواز اٹھے کہ اس کام کی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں ہے۔ یہ اصل عشق ہے، یہی اصل محبت ہے، اور یہی اس پر عمل کرنے کا یہی صورت ہے۔ اس پر ہم عمل کریں گے، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے ہم یہ سمجھیں کہ اس چیز سے تو پہلو تہی کریں، اور طریقوں کے ساتھ اگر ہم یہ سمجھیں کہ جھنڈیاں لگا دینے سے اور کمکمے لگا دینے سے اور لائٹیں لگا دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا ہو جائے گا اور ہمارا حق امتی ہونے کا ادا ہو جائے گا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے ذریعے سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔